أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. محترم سامعین، قرآن مجید کے 15ویں پارے کی ایک آیت تلاوت کی ہے. بسم اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھل جانے سے لے کر رات کے چھا جانے تک. وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک جو فجر کی نماز ہے اس وقت فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. فرمایا نماز کو دن کے دونوں کناروں میں قائم کرو، ایک صبح کا کنارہ ایک شام کا کنارہ. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے کے اندر بھی نماز کو قائم کیا کرو. ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. محترم سامعین، ہم صبح اٹھ کے اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہیں. اگر ہم نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز ادا نہیں کی تو یاد رکھیے کہ ہم نے اپنے دن کی ابتدا اللہ رب العزت کی نافرمانی کے ساتھ کی. اور پھر ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ میں کاروبار کے لیے نکلوں اور مجھے لاکھوں کا منافع ہو، میں 2 لاکھ روپیہ شام کو لے کے گھر آؤں، وہ میرے پاس سال پورا پڑا رہے، اس میں برکت ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. دن کی ابتدا مالک کی نافرمانی کے ساتھ، اور پھر امیدیں ہم لمبی لمبی بنا کے رکھیں کہ ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، کاروبار میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو، رشتہ دار کوئی بات نہ کرے، تکلیف نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے. ابتدا نافرمانی کے ساتھ ہے. آگے تلاش ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں. اور یہ فجر کی نماز
اتنی اہمیت والی نماز ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس نماز کے وقت، حاضری لگاتے ہیں انسانوں کی۔ اور جو نماز میں حاضر نہیں، اللہ رب العزت کو پتہ ہے، لیکن رجسٹر جب اللہ رب العزت کے پاس آتا ہے تو اللہ رب العزت دیتے ہیں بندے کا نام نہیں۔ پتہ نہیں ہم کہاں کھو گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آج سے کو 20-30 سال پیچھے چلے جائیں تو گھر میں سارے لوگ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد لوگ اپنے اپنے کام پہ نکل جاتے، وہ اپنے اپنے کام پہ جاتے تھے۔ ایک آدمی گھر کا کمانے والا ہوتا تھا، 10 آدمی گھر میں بیٹھ کے کھانے والے ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے برکت ڈالی ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کی صبح کے اندر برکت ڈال دے۔ وہ برکت تھی۔ آج 10 بجے اٹھ کے گھر کے 6 افراد کام پہ جاتے ہیں، شام کو پھر روٹی پوری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے برکت والا وقت ضائع کر دیا۔ پہلے گھروں کے اندر عورتیں صبح کو اٹھتی تھی، اٹھ کے انہوں نے دہی رات کو جمایا ہوتا تھا، اس کی لسی بنانی، مکھن نکالنا، کام کرتی تھی۔ آج کل تو گھر کی عورتیں بھی 10 بجے اٹھے، پھر امید رکھے کہ ہمارے گھر کے اندر مال کے اندر برکت ہو، کہاں سے آئے اللہ رب العزت کی نافرمانی کے بعد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی بعد میں اللہ کے نبی نے فجر کی جو سنتے ہیں نا، 2 سنتے، 5 حدیث آئی ہیں۔ حدیث کے اندر ان کی کتنی اہمیت۔ پہلی حدیث امی عائشہ فرماتی ہیں، لم یکن النبی علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منہ علی رکعۃ الفجر۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے سب سے زیادہ فجر کی سنتوں کے اوپر ہمیشگی کرتے دیکھا۔ سب سے زیادہ خیال اللہ کے نبی کو فجر کی سنتوں کا تھا، نہ سفر میں چھوڑی نہ حضر میں چھوڑی، اتنا اللہ کے نبی کو فجر کی سنتوں کا فکر تھا۔ دوسری حدیث میں فرمایا، ان النبی کان لا یدع رکعتین قبل الغداء، اللہ کے نبی نے اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ تیسری حدیث حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی کی آنکھ لیٹ کھلی، دن کافی روشن ہو گیا، آپ گھر سے اٹھ کے آئے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ اتنی دیر سے ہیں؟ فرمایا میں فجر کی سنتیں ادا کر رہا تھا۔ کہ اللہ کے نبی اتنی روشنی کے اندر فجر کی سنتیں؟ فرمایا اس سے بھی روشنی ہو جاتی، لیکن میں نے فجر کی سنتیں، حدیث کے الفاظ ہیں، لرکعتها واحسنتها واجملتها، میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور اچھی کر کے پڑھتا، صبح جتنی مرضی روشن ہو جائے، فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی اللہ کے نبی۔ چوتھی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کوئی کہتا ہے دنیا کے اندر سب سے بہترین شخص کون ہے؟ جس کے پاس مال دولت تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہیں، سب سے بہتر ہے۔ کسی کے پاس گاڑی ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جس بندے نے صبح اٹھ کے 2 فجر کی سنتیں پڑھی ہیں نا، وہ سب سے بہتر ہے۔ 5ویں حدیث اللہ کے نبی فرمایا سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی کو یہی 2 سنتیں ہیں، انہ قال فی شأن الرکعتین عند طلوع الفجر لہما احب الی من الدنیا جمیعا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو 2 رکعتیں فجر کی ہیں نا، فجر کی 2 سنتیں جو فجر کے طلوع ہونے کے بعد پڑھنی ہیں، فرمایا ساری دنیا سے سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک یہ 2 سنتیں ہیں۔ یہ بات ہے ان سنتوں کی بھی،
جس نماز کی ہمیں کوئی فکر نہیں. ہم سوئے رہتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے ہمیں کہ ہم نے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. اللہ کے نبی کو ان سنتوں کے ساتھ اتنا پیار، اور پھر فجر کی نماز کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے. اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فجر کی نماز کے اندر لمبی قرات کرتے تھے، 60 سے لے کر 100 آیات تک تلاوت کرتے تھے. کتنی اہمیت ہے اس نماز کی. اور یہ جو ایک روٹین ہوتی ہے نا ہماری کہ کوئی بات نہیں، اٹھ کے پڑھ ہی لینی ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے. چلو کبھی آنکھ نہیں کھلی ایک علیحدہ بات ہے، بندہ انسان ہے آخر سویا رہ سکتا ہے، لیکن یہ جو روٹین بنا لیتے ہیں کوئی بات نہیں، جماعت چھوٹ گئی پھر کیا ہوا، پڑھ ہی لینی ہے، اس کا بھی حساب ہوتا ہے. اب نے جو روٹین بنائی ہوتی ہے کوئی بات نہیں، فجر کی سنتیں بعد میں، ہم یہی مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں ساری زندگی کہ فجر کی سنتیں پہلے ہو جاتی ہیں، پہلے اگر نہ پڑھیں تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں. کیوں جی ساری زندگی پڑھنی ہے بعد میں؟ چلو ایک آدھ مرتبہ رہ گئی، صحابی کو اللہ کے نبی نے پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، چلو ایک علیحدہ بات ہے. کچھ لوگوں نے روٹین بنائی ہوتی ہے کہ فجر کی سنتیں پہلے پڑھنی نہیں. اب فجر کی نماز کی کیا اہمیت؟ اللہ کے نبی کی پہلی حدیث فرمایا تعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتے رات کو بھی ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور دن کو بھی ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، وہ عصر اور فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، مطلب ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اوپر والے نیچے آتے ہیں، نیچے والے اوپر جاتے ہیں. تو فجر اور عصر میں ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ، فرمایا کہ جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے نا، اللہ رب العزت کے فرشتوں نے جو رات گزار چکے ہوتے ہیں، جب اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے سوال کرتا ہے. فَيَسْأَلُهُمْ، اللہ رب العزت ان سے سوال کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ رب العزت ان سے بہت زیادہ خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے. لیکن فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے. اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، بتاؤ میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے، کس حالت میں میرے بندوں کو چھوڑ کے آئے ہو. فیقولون ترکناہم وہم یصلون، وہ کہتے ہیں یا اللہ جب ہم انہیں چھوڑ کے آئے ہیں نا تو وہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، اور وآتیناہم وہم یصلون، اور کل جب ہم عصر کے وقت گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے. کن کی حاضری لگتی ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں. نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے. دوسری حدیث جو میں نے پہلے بیان کی ہے، جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو برکتیں دیتا ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کی صبح کے اندر برکت ڈال دے. ہم نے برکت چھوڑ دی، اس کے بعد ہم سارا دن مارے پھر. ایک بات اور ذہن میں رکھیے، ہمیں کسی کی گاڑی اور بنگلے کی طرف دیکھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے بندہ بڑا کاروباری آدمی ہے جناب، صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے، پیسہ ہی پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے، بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہے. اور وہ کوئی کامیاب زندگی نہیں ہے اگر اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کوئی کامیاب زندگی نہیں. وہ شام کو کروڑ روپیہ گھر میں لے کر آئے، فجر کی نماز نہیں پڑھی اس نے، کوئی کامیاب زندگی نہیں اس کی. کسی کی گاڑی اور اس کے کپڑوں کی طرف دیکھ کے اس کی کامیابی کی گارنٹی نہ لگاتے رہا کرو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس بندے کی گواہی دے دو جس کو تم 5 وقت مسجد میں آتا دیکھو. تیسری حدیث فجر کی بات، فجر کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا. شیخ عبدالستار حماد صاحب حفظہ اللہ تعالی میاں چند والے مفتی جماعت ہیں، ان کے پاس میں کسی شیخ کے ساتھ گیا تھا تو ان سے یہ سوال ہوا اس حدیث کے بارے میں کہ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور پھر وہ اشراق کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے. ان سے سوال یہ کیا تھا ہم نے کہ وہ بندہ جو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے کیا وہ اسی جگہ پہ بیٹھا رہے، وہاں سے ہلنا ہی نہیں ہے؟
کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنی جگہ سے اگر اٹھتا ہے، اٹھ کے باہر جاتا ہے، جا کے وضو کر کے پھر دوبارہ آ کے وہیں پہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ صبح کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، ثم قعد یذکر اللہ، پھر اللہ کا ذکر کرتا رہے بیٹھ کے، فیس بک نہیں، واٹس ایپ نہیں، یوٹیوب نہیں، گپے نہیں، ثم قعد یذکر اللہ، پھر اس جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہے حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ فرمایا کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، فرمایا اللہ رب العزت اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل 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 ثواب دیتے ہیں۔ کتنی نمازیں پڑھی اور کتنے اشراق کے نفل پڑھے ہم نے؟ چلو یار انسان کو مجبوری ہے، نہیں پڑھ سکتا، یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتا، کو کام جانا ہے، چلا جائے یار، اشراق کا وقت وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے، 360 جوڑوں کا صدقہ۔ چوتھی حدیث فجر کی نماز کے بعد، بلکہ اس کے بعد امام ابن قیم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا امام صاحب آپ فجر کی نماز کے بعد اتنی دیر تک ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ آپ نے آرام نہیں کرنا ہوتا؟ کچھ لوگوں کو فجر کی نماز کے بعد فوراً ناشتے کی فکر ہوتی ہے، اور کچھ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بسترے سے نکلے ہیں، بسترا گرم ہی ہو تو ہم دوبارہ بسترے میں داخل ہو جائیں، یا اے سی والے کمرے سے نکلے ہیں، اے سی بند کر کے آتا، پنکھا چل رہا 2 گھنٹے پنکھے کے چلنے تک میں سو لوں اس کے اندر۔ ہمیں امام ابن قیم کہتے ہیں میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہتا ہوں بیٹھ کے، تو مجھے ناشتہ بھی مل جاتا ہے اور مجھے سکون بھی مل جاتا ہے۔ چوتھی حدیث فجر کی نماز کے بعد آدھی رات کے قیام کا سوال۔ امام عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے طرف، فرماتے ہیں وہ بھی بیٹھ کے آگے مجھے کہنے لگے میرے بھتیجے میں تجھے ایسی حدیث نہ سناؤں جو اللہ کے نبی نے مجھے سنائی تھی؟ فرمایا جی سنائیے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ بھی مجھے سنا دیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب دیتا ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب دیتا ہے۔ عشاء بھی پڑھی جماعت کے ساتھ اور فجر بھی جماعت کے ساتھ، سویا رہا، ساری رات کے قیام کا ثواب۔ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے پھر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ 5ویں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فانظر یا ابن آدم لا یطلبنک اللہ من ذمتہ بشیء۔ فرمایا جس بندے نے صبح کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ رب العزت کے ذمہ۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم، جو اللہ رب العزت کے ذمہ ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ فجر کی نماز کی یہ فضیلت ہے، یہ صبح کی برکات ہیں، جو فجر کی نماز کے خزانے ہیں جن سے ہم روز محروم رہتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم کون سے خزانے 10 بجے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھو سارے خزانے مل جائیں۔ اس سے پیچھے اگر تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دو، تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے نبی رات کو اٹھ کے تھوڑا سا وقت تہجد کے لیے نکالیا کرو، نفلی نماز ہے۔ عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے آپ کو اللہ رب العزت مقام محمود پہ پہنچا دیں۔ تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو، صبح کو اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لیا کرو، وہ سب کچھ تمہیں بن مانگے مل جائے گا جو سارا دن دنیا والوں سے مانگتے رہتے۔ چھٹی حدیث فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد
بالنور التام یوم القیامت۔ فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، کون؟ فی الظلم الی المسجد، جو رات کے اندھیرے کے اندر مسجد کی طرف آتے ہیں، جو اندھیرے میں مسجد کی طرف آتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو نور تام دے گا، روشنی ہوگی ان کے لیے۔ اگلی حدیث سے بھی پیاری، حضرت جریر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی فرمانے لگے جس طرح تم یہ دن کو دیکھ رہے ہو، یہ سورج کو جس طرح دیکھ رہے ہو، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن لوگوں کو اللہ رب العزت اس طرح نظر آئیں گے، ایسے اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا جیسے تم اب اس دن کے اندر سورج کو دیکھ رہے ہو، ایسے اللہ رب العزت کا دیدار۔ اور فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو فجر کی نماز ادا کرنے والے، قیامت کے دن وہ ایسے اللہ رب العزت کو دیکھیں گے جیسے دن کے اندر سورج روشن۔ ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار نہیں چاہیے لگتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھیں، اتنے خزانے جنت کی گارنٹی، جنت کی گارنٹی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس بندے نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہے۔ 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی، فجر اور عصر۔ فرمایا جس نے پڑھی یہ دونوں نمازیں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ہم دیکھیں کیا ہم ان نمازوں کو پڑھ رہے ہیں روٹین کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو عورتیں بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آ کے پڑھتی۔ ہم خود نہیں پڑھتے، ہم نے کس نے اپنی بیویوں کو اٹھانا ہے یا بہنوں کو یا ماں کو اٹھانا ہے کہ جا اٹھ کے نماز پڑھ، ہم خود نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، امی عائشہ فرماتی ہیں لقد کان نساء من المؤمنات یشہدن الفجر، اللہ کے نبی کے دور کے اندر جو مومنہ عورتیں تھیں نا وہ فجر کی نماز میں حاضر ہوا کرتی تھیں۔ کیسے آتی تھی؟ متلفیات بمروطہن، انہوں نے اپنے اوپر اوڑھنیاں اوڑھی ہوتی تھی، ثم ینقلبن الی بیوتہن وما یقلبن من الغلس وما یعرفن من الغلس۔ فرمایا وہ نماز پڑھ کے جب گھروں کو واپس جاتی تھی ان کے اوپر چادریں اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی کہ کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا۔ جہاں پہ بیوی کہتا نا صبح میں نے سیر کے لیے جانا ہے، بندہ بڑا تیار ہو، کبھی اس نے خود نہیں کہا کہ صبح اٹھ کے پہلے فجر کی نماز پڑھ لینا پھر سیر کرنا۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اتنے بڑے خزانے فجر کے ان سے ہم محروم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں فجر کی نماز کو چھوڑنے کے۔ ایک نقصان آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، وہ نقصان یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر عند النبی رجل وقیل ما زال نائما حتى اصبح من قام الى الصلاۃ، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی کا ایسے کا ذکر کیا گیا جو ہمیشہ سویا رہتا تھا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ آپ نے فرمایا بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر کے دیتا ہے۔ بندہ سویا رہے 10 بجے اٹھ کے کام پہ جا رہا ہے تو پلید ہی ہے نا، شیطان نے تیرے کان کے اندر پیشاب کیا ہوا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا